وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمۃ للعالمین ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ بابرکت ہے وہ ذات کہ جس نے فرقان کو اپنے بندے پر نازل کیا تاکہ وہ عالمین کے لیے نذیر بن جائے۔ سامعین گرامی، ہماری دوسری نشست علوم قرآن پر، گزشتہ نشست میں ہم نے کچھ قرآن کا تعارف اور کچھ ان امور کی طرف توجہ دلائی تھی کہ جو قرآن سے متعلق ہیں۔ اب آج ہم اپنے موضوع یعنی علوم قرآن کے پہلے پیرائے کے اوپر گفتگو کریں گے، اور علوم قرآن کا پہلا پیرایا جو ہے وہ ہے تفسیر قرآن۔ تفسیر کا لفظ جو ہے وہ باب تفعیل ہے فسرا سے، جس کے معنی چہرے سے نقاب کو اٹھانا یا چھپی ہوئی چیز کو ظاہر کر دینا ہے، لیکن ہم اپنی اصطلاح میں لفظ تفسیر کے معنی قرآن کی وضاحت اور جو کچھ کلام الہی میں منشاء پروردگار عالم ہے، جو پیغام، جو ہدایت، جو احکام جس انداز میں قرآن میں موجود ہیں، ان کو اس طرح واضح کرنا کہ عین مشیت متکلم یعنی پروردگار عالم کی عین مشیت کے مطابق ہم اس پیغام کو سمجھ سکیں۔ تو جیسا کہ ہم نے کہا کہ قرآن اتنی عظیم چیز ہے کہ وہ تا قیامت زندہ رہنے والا ہے، یعنی قرآن کبھی بھی فرسودہ ہونے والی کتاب نہیں ہے۔ ہم آپ کو ایک مثال دے دیں کہ دیکھیے، ہر زمانے میں بڑی بڑی انسائکلوپیڈیاز لکھی جاتی ہیں، 100 جلدیں، 150 جلدیں، 200 جلدیں۔ ماہرین علوم اس زمانے کے پوری کوشش کر کے، پوری محنت کر کے ان کو مرتب کرتے ہیں، اور بڑی قیمتی، بڑی مفید معلومات اس میں سب جمع ہو جاتی ہیں، بڑی قدر و قیمت ہوتی ہے اس کی۔ لیکن ایک زمانہ گزرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ جو کچھ تحقیقات اس میں جمع کی گئی تھیں، جو کچھ لکھا گیا تھا، اب وہ زمانے کے اعتبار سے ناقابل قبول ہو گیا، فرسودہ ہو گیا، یا جسے آپ کہتے ہیں آؤٹ ڈیٹڈ ہو گیا۔ تو اتنی محنت اور کاوش کے بعد اتنی بڑی بڑی کتابیں بیکار ہو جاتی ہیں، لیکن قرآن ایک ایسی شے ہے کہ صدیاں گزر گئیں لیکن آج تک قرآن فرسودہ نہیں ہوا، اور نہ تا قیامت کبھی فرسودہ ہوگا۔ قرآن ہمیشہ زندہ ہی رہے گا۔ تو اب وہ شے کہ جس کو اس طریقے سے نازل کیا گیا ہو کہ وہ فرسودہ نہ ہونے پائے، تو یہ طے شدہ بات ہے کہ اس کی گہرائی، اس کی گہرائی، اس کے مفاہیم اتنے معنی خیز ہوں گے کہ یا پروردگار عالم سمجھے گا، اور یا وہ سمجھیں گے کہ جنہیں پروردگار عالم نے
راسخون فی العلم قرار دیا کہ اس کی تعویل کوئی نہیں جانتا. وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم. اس کی وجہ یہی ہے کہ قرآن جو ہے اس میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ کبھی فرسودہ نہ ہو. زمانے کے علوم، فنون، عقول انسانی کسی منزل پر بھی پہنچ جائے، قرآن اس کی رہنمائی کے لیے آمادہ و تیار رہتا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ قرآن کوئی سطحی کتاب نہیں ہو سکتی. لہٰذا پروردگار عالم نے یہ ضروری سمجھا کہ قرآن کے نزول کے ساتھ ساتھ اس کی تعلیم دی جائے. اور جیسا کہ ہم نے گزشتہ تقریر میں بیان کیا تھا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ذمہ داری کو پورا کیا. اچھا، اب کیونکہ اس وقت جو ہماری گفتگو ہے وہ عام ہے، تمام مسلمانوں کی ہے، اس لیے ہم شیعہ عقیدے کی طرف نہیں جا رہے ہیں، وہ پھر انشاءاللہ آئندہ نشستوں میں جائیں گے. ابھی ہم دیکھیں کہ عالم اسلام میں قرآن کی تفسیر کی تاریخ کیا ہے. یہ بات تو طے ہو گئی کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معلم کتاب ہیں، اور آپ نے اپنی پوری وہ زندگی کہ جو نزول قرآن کے زمانہ ہے 23 سال، تقریباً 12-13 سال مکے کے اور 11 سال مدینے کے، اس میں قرآن کی تعلیم دی. قرآن کی آپ تفسیر کرتے رہے، اور نہ صرف آپ نے تفسیر کی بلکہ تفسیر کو اس طرح لوگوں تک پہنچایا کہ ان کو ایک عقلی اور فکری میلان بھی دیا. کیونکہ قرآن بار بار تدبر کی دعوت دے رہا ہے، بار بار تفکر کی دعوت دے رہا ہے، بار بار غور و فکر کی دعوت دے رہا ہے. تو ظاہر ہے کہ معلم قرآن کی کاوش اور کوشش یہی ہونا چاہیے تھی کہ لوگوں میں قرآن فہمی کی ایک تربیت بھی دی جائے، سمجھایا بھی جائے اور سمجھنے کی تربیت بھی دی جائے. تو یہ کام پیغمبر اسلام اپنے زمانے میں کرتے رہے. اب پھر ایک یہاں پر سوال جو ہم نے گزشتہ نشست میں اٹھایا تھا کہ 2.25 لاکھ افراد پیغمبر اسلام کے گرد مدنی زندگی کے آخر زمانے میں جمع ہو چکے تھے. اب کتنے لوگوں نے حضور سے قرآن سیکھا اللہ بہتر جانتا ہے، یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، علماء اس پر بات کر سکتے ہیں. لیکن جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضور سے سیکھنے کے بعد اس کو آگے کتنے لوگوں نے پہنچایا، تو وہ بدقسمتی سے ہمارے پاس جو تاریخ ہے اس میں چند افراد کے ہی نام ملتے ہیں. سر فہرست نام جناب عبداللہ ابن عباس کا ہے، اس کے بعد چند نام اور ہیں، یعنی گنتی کے 5-6 ناموں سے زیادہ نہیں ملتے عموماً. اب ہو سکتا ہے کہیں کسی کتاب میں 10-12 آدمیوں کے نام ہوں، 25 آدمیوں کے نام ہوں، لیکن بہرحال 2.25 لاکھ کی گنتی کے مقابلے میں تقریباً نہ ہونے کے برابر. لیکن صورت یہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنی ذمہ داریوں کو بڑی محنت سے، خلوص سے پورا کیا. اب ظاہر ہے کہ اس زمانے میں جو عمومی علوم تھے، عوام الناس جو ان علوم سے واقف نہیں تھے ان کی تو بات ہی چھوڑ دیں. جو اس زمانے کے علماء تھے وہ بھی انہی علوم سے واقف تھے جو اس وقت تک دریافت ہوئے تھے. جو علوم اس وقت دریافت ہی نہیں ہوئے تھے ان سے وہ یقیناً واقف نہیں تھے. جب زمانے کے ساتھ ساتھ علوم دریافت ہوئے تو لوگ ان سے واقف ہوئے. لیکن پھر بھی انہوں نے کوشش یہ کی، یعنی عہد رسالت کے مفسرین کی ہم بات کر رہے ہیں، ان کی کوشش یہ تھی کہ قرآن کو سمجھانے کے لیے
سب سے پہلے تو اس کی شان نزول دیکھیں کہ کس موقع پر قرآن نازل ہوا، پر یہ آیت نازل ہوئی، اور دوسرا جو انہوں نے اصول اپنایا تھا وہ پیغمبر اسلام کی حدیث، آپ نے اس کے بارے میں کیا آیت کی وضاحت میں آپ نے کیا فرمایا۔ اور تیسری چیز جو تھی وہ یہ تھی کہ وہ لوگ عموماً کیونکہ شعر و ادب، زبان و بیان سے بہت زیادہ قریب تھے، لہٰذا غیر ارادی طور پر یا لاشعوری طور پر وہ ان چیزوں کی طرف بھی ان کی توجہ جاتی تھی۔ اور اس کے بعد ان کے ساتھ کچھ مسائل بھی تھے۔ وہ مسائل یہ تھے کہ عہد صحابہ میں بدقسمتی سے حدیث بیان کرنا جرم تھا، اور وہ کھل کے حدیثیں بیان نہیں کر سکتے تھے۔ کیوں جرم تھا، کیا تھا، یہ پھر ایک الگ تاریخی گفتگو ہے اور اس کے حوالے ہیں، مگر یہ کہ وہ ہمارا موضوع نہیں ہے، ہم اس کی طرف نہیں جا رہے۔ دوسرا طبقہ جو آیا وہ آیا تابعین کا، کہ جنہوں نے قرآن کی تفسیریں کی۔ اب تابعین کے طبقے میں تھوڑا تعداد میں اضافہ ہوا۔ تابعین کا طبقہ جس میں اضافہ ہوا اس کے ناموں کو ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور وہ اضافہ ہونے کے بعد کیا صورتحال ہوئی اور انہوں نے کس طریقے سے قرآن کو قرآن کی تفسیر کی، اس کی طرف ہم ابھی آتے ہیں۔ تو تابعین میں ہمیں تقریباً 10-12 نام ملتے ہیں۔ اس میں مجاہد، قتادہ، ابن ابی لیلہ، شیبی، ضحاک سدی، یہ نام جو ہیں یہ سر فہرست ہیں۔ اب ان لوگوں کا طریقہ تفسیر تقریباً وہی تھا جو صحابہ کے طریقے رہے، اور ان کے ساتھ ایک مسئلہ یہ ہو گیا کہ ان کے زمانے میں جھوٹی احادیث بہت کثرت سے جمع ہو گئیں۔ اب ان کے لیے، ہر شخص کے لیے یہ بڑا مشکل تھا کہ وہ احادیث میں چھان بین کر کے اس کی تمیز کرے، گو کہ یہ ایک علم ہے، کیا بہت لوگوں نے کیا، اور یہ ایک بعد میں ایک باقاعدہ علم بن گیا۔ لیکن ہم جب ایک مرتبہ جائزہ لیتے ہیں ان حدیثوں کا کہ جو تفسیر کے سلسلے میں تابعین نے اپنی تفسیر میں شامل کی، اس میں اکثر ایسی احادیث آ گئیں کہ جو مستند نہیں تھیں، بلکہ ایک لحاظ سے دیکھا جائے کہ ان احادیث کی وجہ سے لوگوں نے دھوکہ کھایا۔ تابعین کا دور بڑا مشکل دور تھا، یا یہ کہیں کہ عالم اسلام میں وہ دور جو پیغمبر اسلام کے تقریباً 4-5 سال بعد شروع ہوا۔ شروع تو جناب رسول خدا کے بعد ہی ہو گیا، لیکن 5-6 سال، 8 سال، 10 سال بعد اس کے نتائج ہمارے سامنے آئے۔ وہ ایک بہت تفصیلی گفتگو ہے، اور علوم قرآن کے موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے ہمارے لیے اس کے اوپر زیادہ بات کرنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے، بلکہ ہمارے پاس موقع ہی نہیں ہے۔ ہمیں تو ابھی بہت آگے بڑھنا ہے۔ ہمیں تفسیر کے بعد آیات کی اقسام پر بات کرنا ہے، محکم کیا ہے، متشابہ کیا ہے، خاص کیا ہے، عام کیا ہے، مجمل کیا ہے، مبین کون آیتیں ہیں، ناسخ کیا ہیں، منسوخ کیا ہیں۔ اس کے علاوہ پھر ہمیں قرآن کی تفسیر و تطبیق کا فرق بیان کرنا ہے، اور یہ المیہ ہے عالم اسلام کا کہ تفسیر کم، تطبیق زیادہ ہوئی۔ پھر تفاسیر کی اقسام پر بات کرنا ہے،
اور یہ بتانا ہے کہ سب سے بہتر انداز تفسیر کیا ہے، کس نے کون سا انداز اپنایا ہے۔ پھر اس کے بعد ہمیں آگے چل کے تحریف قرآن کے نظریات پر بات کرنا ہے، تدوین قرآن، جمع القرآن، اس کے اوپر بات کرنا ہے۔ تو اس اعتبار سے ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم ان 10 تقریروں میں اس عہد کے بارے میں زیادہ بات کر سکیں، لیکن اتنا ہم آپ کو بتا دیں کہ بعد پیغمبر اسلام عالم اسلام میں جو زمانہ آیا، اس میں ایک مرتبہ فتوحات کا دور آیا، اور صورت یہ ہوئی کہ وہ اقوام کہ جو علوم و فنون میں ہیں، جو تہذیب و تمدن میں ہیں، جزیرہ نماء عرب میں بسنے والی اس عرب قوم سے بہت آگے تھے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ پیغمبر اسلام کی بعثت جن حالات میں ہوئی تھی، عہد جاہلیت جو تھا، اس میں معیار انسانیت اور معیار علم، معیار ثقافت عرب کا کیا تھا؟ یہ تو اسلام آنے کے بعد صورتحال تبدیل ہوئی، کایا پلٹ ہوئی۔ اب ظاہر ہے کہ سب لوگوں نے تو سارے علوم و فنون نہیں سیکھ لیے تھے، لیکن جب یہ مسلمان تلوار سے غالب آ گئے اور وہ تمام اقوام عالم اسلام میں مخلوط ہو گئیں، تو ان کے عقائد و نظریات، ان کے فلسفے، ان کے روایات، اس کا عالم اسلام میں، یعنی مسلمانوں میں، عالم اسلام سے مقصد ہمارا یہ نہیں ہے کہ اسلام کے احکام میں شامل ہو گئے، مطلب مسلمانوں کے اذہان پر اس کا بڑا اثر ہوا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ وہ عہد ہے جس میں مسلمان بہت سے نظریاتی گروہوں میں بٹ گئے۔ کوئی جبریہ فرقہ بن گیا، کوئی قدریہ فرقہ بن گیا، کوئی مرجیہ فرقہ بن گیا، کوئی تفویضیہ فرقہ بن گیا، اور اس کے بعد پھر آگے چل کے وہ جمع ہوئے تو 2 بڑے فرقے ہمارے سامنے آ گئے، ایک معتزلہ اور ایک اشاعرہ۔ اب یہ ساری تاریخ ہمیں بیان نہیں کرنا ہے، مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جب لوگوں کے اپنے اپنے نظریات ان کے اذہان میں بیٹھ گئے، اس کے بعد وہ بیٹھے قرآن کی تفسیر کرنے، تو عام طریقہ یہ ہو گیا کہ وہ پہلے اپنے ذہن میں ایک بات کو رکھ لیتے تھے، اس کے بعد کوشش کرتے تھے کہ قرآن کو اس پر منطبق کر دیں۔ یہی وجہ ہوئی کہ ہم عالم اسلام میں جب تفاسیر کے ذریعے قرآن کو سمجھنے کے لیے تفسیریں سامنے لاتے ہیں، یا کسی بھی ایسی قوم کے سامنے قرآن کے مسلمانوں کی لکھی ہوئی تفسیریں پیش کریں کہ جس سے دیگر قومیں قرآن کو سمجھ لیں، تو وہ حیران ہو جاتی ہیں کہ قرآن تو ایک ہے، لیکن تفسیریں جتنی بھی ہیں وہ سب الگ ہیں۔ قرآن کی تعلیم جو بھی ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے، راسخون فی العلم جانتے ہیں، لیکن مفسرین کے جتنی تفسیریں آپ پڑھیں سب میں قرآن کی حیثیت مختلف ہو جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ تفسیریں تو لکھی نہیں گئیں، تطبیقیں لکھی گئیں، ہر شخص نے اپنے حساب سے تفسیر لکھی۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم اگر بازار میں جا کے قرآن کی تفسیر مانگیں تو قرآن تو بہرحال قرآن ہے، لیکن آپ سے جو کتاب خانے والا ہے وہ یہی پوچھے گا کہ آپ کو کس مکتب کی تفسیر چاہیے۔ حد یہ کہ اگر آپ قرآن بھی مانگیں تو وہ کہے گا کس مکتب کا قرآن چاہیے۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ عالم اسلام میں قرآن اپنی جگہ جو بھی حیثیت رکھتا ہے عقیدے کے اعتبار سے، عملاً اور تفہیم قرآن میں فرقوں کا بہت بڑا اثر پڑا۔ تو اب ہم آج کی گفتگو پھر اس مقام پر ختم کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ
جو اگلی نشست ہماری ہوگی اس میں پھر ہم اپنے دیگر پیرائے جو ہیں وہ بیان کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔